پیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم تعمیر قواعد پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تعمیر قواعد سے اسم فعل حرف کے تعلق سے پڑھیں گے، یعنی کلمے کا بیان پڑھیں گے۔ کلمے کا بیان، کلمہ کسے کہتے ہیں، کلمے کی تعریف کیا ہے، مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جو ایک معنی کے لیے رکھا گیا ہو، یعنی جسے ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے قلم، مدرسہ، کتاب، گھر، راستہ۔ قلم کا ایک معنی ہے، کیونکہ جب ہم لفظ قلم کہتے ہیں تو اس سے ایک معنی سمجھ میں آتا ہے، یعنی وہ چیز سمجھ میں آتی ہے جس سے ہم لکھتے ہیں۔ مدرسہ، جب ہم لفظ مدرسہ بولتے ہیں تو اس سے وہ جگہ سمجھ میں آتی ہے جہاں پہ پڑھائی ہوتی ہے۔ اس طرح کتاب، گھر وغیرہ ان کے معانی ہیں، یعنی انہیں ایک ایک معنی کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ کلمہ ہے، کیونکہ یہ ان میں سے ہر ایک ایسا لفظ ہے جسے ایک معنی کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی اس کی وضع کی گئی ہے، تو ان میں سے ہر ایک کلمہ ہے۔ اب کلمے کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ کلمے کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں۔ کلمے کی 3 قسم ہے، اسم، فعل، حرف۔ کلمے کی 3 قسم ہے، اسم، فعل، حرف۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں مثال کے ساتھ۔ دیکھیں، اسم وہ لفظ ہے جس کو سن کر کوئی ایک معنی سمجھا جائے، جس لفظ کو سن کر کوئی ایک معنی سمجھا جائے لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے تو اسے اسم کہتے ہیں۔ ایسا لفظ ہو جس سے سن کر ایک معنی تو سمجھا جائے لیکن اس کے ساتھ کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے، اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے زید، جب ہم لفظ زید سنتے ہیں تو اس سے ذات زید معلوم ہوتا ہے، ذات زید سمجھا جاتا ہے، لیکن ذات زید اس میں کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لفظ زید سے کوئی ایسا معنی سمجھ میں نہیں آتا جس میں زمانہ ہو، زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کلثوم، لکھنا، پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہم، تم، آج، وہ، یہ سب کیا ہیں، یہ تمام اسم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنا، اس سے لکھنے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سے زمانے میں لکھا گیا یا لکھا جائے گا یا لکھا جا رہا ہے، کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو معلوم ہوا لفظ لکھنا یہ اسم ہے۔ اس طرح لفظ پڑھنا یہ بھی اسم ہے۔ ہم، تم، آج، وہ، یہ تمام اسما ہیں، کیونکہ ان سے ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فعل وہ لفظ ہے جسے سن کر کام اور کام کے ہونے کا زمانہ دونوں چیز ایک ساتھ سمجھی جائے۔ جس لفظ کو سن کر کام بھی سمجھا جائے اور کام کے ہونے کا زمانہ کیا ہے وہ زمانہ بھی سمجھا جائے، دونوں ایک ساتھ سمجھے جائیں، اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے پڑھا، لفظ پڑھا سن کر کے ہم 2 چیز سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 پڑھنے کا معنی، نمبر 2 یعنی یہ پڑھنا جو ہے یہ زمانہ گزشتہ میں ہو چکا ہے۔ پڑھا یعنی وہ پڑھ چکا ہے، زمانہ گزشتہ میں یہ کام ہو چکا ہے۔ پڑھنے کا کام اور زمانہ گزشتہ میں اس کا ہونا، یہ دونوں لفظ پڑھا سے سمجھ میں آ رہے ہیں، اس لیے لفظ پڑھا جو ہے یہ فعل ہے۔ لکھتا ہے، لکھتا ہمیں بھی 2 چیز یعنی زمانہ اور لکھنے کا معنی دونوں موجود ہیں اور دونوں سمجھ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لکھتا ہے یعنی ابھی لکھ رہا ہے، زمانہ موجودہ میں لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کھائے گا،
اس میں بھی زمانہ اور ایک کام سمجھ میں آ رہا ہے، کھانا ایک کام ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور کھائے گا یعنی آئندہ زمانے میں کھائے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے معنی اور زمانہ دونوں سمجھ میں آیا، تو یہ فعل ہے۔ حرف، اب حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کلمے کی تین قسم تھی، بیان کیا، پہلی قسم اسم، دوسری قسم فعل، اب تیسری قسم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کلمے کی تیسری قسم حرف ہے۔ حرف وہ لفظ ہے کہ جب اس کو تنہا بولا جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ حرف ایسا لفظ ہے کہ اگر آپ اسے تنہا بولیں، اکیلا بولیں تو اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ مثلا نے، کو، سے، کا، تک، اگر، نہ، نہیں۔ دیکھیں نے، کو وغیرہ جو بھی ہیں، انہیں آپ اگر صرف نے بولتے رہیں گے تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے، کا، تک، اگر، نہ، نہیں، اگر نہیں بولتے رہیں گے تو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ حرف ہیں۔ پیارے بچوں، صبح سے شام تک ہم تم اور دوسرے لوگ آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں؟ گفتگو چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، اس میں جو بھی بامعنی لفظ بولا جائے گا وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل یا حرف، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بات کریں اور وہ اسم، فعل، حرف میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ جو بھی گفتگو کی جائے گی یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو۔ لہٰذا تمہارا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ جو لفظ موضوع یعنی جو معنی دار لفظ تمہارے سامنے آئے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ یہ معنی دار ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد کہ وہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف، اگر آپ کے سامنے کوئی معنی دار لفظ آئے، ٹھیک ہے، پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ معنی دار ہے یا نہیں ہے۔ معنی دار ہوگا تو موضوع، تو اگر آپ کے سامنے کوئی لفظ موضوع آئے، ٹھیک ہے، معنی دار لفظ آئے، تو آپ اس میں دیکھنا ہے کہ وہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف۔ دیکھو، جس لفظ کو سن کر کام اور کوئی زمانہ سمجھ میں آئے اسے فعل۔ مثلا جب تم پڑھے گا کا لفظ سنو گے پڑھے گا، ٹھیک ہے، جب تم پڑھے گا کا لفظ سنو گے تو تم دو بات سمجھو گے، ایک پڑھنا جو کہ کام ہے، اور دوسرے آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے، کیونکہ پڑھے گا یعنی آئندہ زمانے میں پڑھے گا، تو پڑھے گا اس لفظ سے دو معنی سمجھ میں آئے، ایک تو پڑھنے کا معنی اور دوسرا آنے والا زمانہ، یعنی پڑھنا جو ہوگا آئندہ زمانے میں ہوگا، تو دو معنی سمجھ میں آیا۔ اور جب تم لکھ چکا کی آواز سنو گے تو یہاں بھی دو چیز سمجھو گے، ایک لکھنا جو کہ کام ہے، لکھنا ایک کام ہے، یہ سمجھو گے، اور دوسرے گزرا ہوا زمانہ بھی سمجھو گے، کیا ہے؟ لکھ چکا۔ تو لکھ چکا سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یعنی یہ کام ہو چکا ہے، زمانہ گزشتہ میں ہو چکا ہے، تو اس سے بھی دو معنی سمجھ میں آیا۔ اور جب تم پڑھ رہا ہے کا لفظ سنو گے تو یہاں بھی دو چیز سمجھ میں آئے گی، ایک پڑھنا جو کہ کام ہے، اور دوسرے موجودہ زمانہ، یعنی یہ کام ابھی ہو رہا ہے، فی الحال ہو رہا ہے، تو موجودہ زمانہ اور پڑھنے کا معنی دونوں سمجھ میں آئے۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ پڑھے گا، لکھ چکا، پڑھ رہا ہے، یہ تینوں لفظ فعل ہیں، کیونکہ ان میں کام اور کام کا زمانہ دونوں پائے جا رہے ہیں۔ اور جس لفظ کو سن کر کوئی معنی تو سمجھا جائے لیکن اس معنی کے ساتھ کسی زمانے کا دھیان نہ آئے تو ایسے لفظ کو اسم سمجھو۔ جس لفظ کو سن کر کے کوئی معنی سمجھ میں آئے لیکن معنی کے ساتھ کوئی زمانہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی زمانہ پایا نہ جائے، اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے اسم۔ جیسے مثلا لفظ قلم کا معنی ہے لکھنے کا اوزار، یعنی جس سے لکھتے ہیں اسے قلم کہتے ہیں، تو جب قلم کا لفظ سنو گے تو صرف یہی معنی سمجھو گے، یعنی لکھنے کا اوزار جس سے ہم لکھتے ہیں وہی معنی سمجھو گے، اس کے ساتھ گزرا ہوا زمانہ یا موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ نہیں سمجھو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلم کا لفظ اسم ہے، اور جس لفظ کا کچھ معنی تو ہو لیکن جب وہ لفظ تنہا بولا جائے تو اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے تو ایسے لفظ کو حرف کہتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو لیکن جب وہ تنہا بولا جائے، اکیلا بولا جائے تو اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے بلکہ وہ دوسرے کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے، اسے حرف کہتے ہیں۔
اسے حرف قرار دو، مثلا نے، کو، سے، یہ سب لفظ حرف ہیں. لفظ نے بھی حرف ہے، کو بھی حرف ہے اور سے بھی حرف ہے. سوال و جواب. سوال نمبر 18، دوڑ رہا ہے اور دوڑنا، ان دونوں لفظوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ دوڑ رہا ہے، اور ایک ہے دوڑنا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دوڑ رہا ہے، دوڑنا، ان میں کیا فرق ہے؟ جواب، دوڑ رہا ہے کا لفظ سن کر دو چیز سمجھی جائے گی. دوڑ رہا ہے یہ لفظ سن کر دو چیز سمجھی جائے گی. ایک تو دوڑنے کا کام، اور دوسرے موجودہ زمانہ، یعنی ابھی دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، دوڑنے کا معنی اور موجودہ زمانہ، یہ دو چیزیں سمجھی جائیں گی. اس سے ثابت ہوا کہ دوڑ رہا ہے کا لفظ جو ہے یہ فعل ہے. اس سے ثابت ہوا کہ دوڑ رہا ہے کا لفظ فعل ہے، اور دوڑنا کا لفظ سن کر دوڑنے کا صرف کام سمجھا جائے گا. دوڑنا، اسے صرف دوڑنے کا کام سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ کسی زمانے کا دھیان نہیں آئے گا. اس سے معلوم ہوا کہ دوڑنا لفظ اسم ہے. لفظ دوڑنا جو ہے یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں سمجھا جا رہا. سوال نمبر 19، مارا اور مارے گا، ان دو لفظوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے مارا اور ایک ہے مارے گا، ان میں کیا فرق ہے؟ جواب، مارا کا لفظ سن کر مارنے کا کام اور گزرا ہوا زمانہ سمجھا جاتا ہے. مارا یعنی زمانہ گزشتہ میں مار چکا، تو مارنے کا کام اور گزرا ہوا زمانہ، یہ دو معنی سمجھے جا رہے ہیں. اور مارے گا کا لفظ سن کر مارنے کا کام اور آنے والا زمانہ سمجھ میں آتا ہے. تو معلوم ہوا یہ دونوں فعل ہیں لیکن الگ الگ. ایک سے زمانہ گزشتہ میں کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے، اور ایک سے آنے والے زمانے میں کام کا ہونا سمجھا جا رہا ہے. سوال نمبر 20، اللہ دنیا کا مالک ہے. اللہ دنیا کا مالک ہے، اس جملے میں کتنے لفظ ہیں؟ اللہ دنیا کا مالک ہے، اس جملے میں کتنے لفظ ہیں بیان کر رہے ہیں، اور ان میں کون لفظ اسم ہے اور کون لفظ فعل اور کون سا لفظ حرف ہے. پہلے تو یہ بتانا ہے کہ اس میں کتنے لفظ ہیں، اور پھر یہ بتانا ہے کہ ان الفاظ میں سے کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے. جواب سنیں. جواب، اس جملے میں 5 لفظ ہیں جن میں اللہ، دنیا، مالک، یہ تینوں لفظ اسم ہیں، کیونکہ ان سے بس ان کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو معلوم ہوا کہ لفظ اللہ، دنیا، مالک، یہ تینوں اسم ہیں. اور کا اور ہے، لفظ کا اور لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کا میں جو کا ہے اور ہے، یہ دونوں لفظ حرف ہیں. اس جملے میں کوئی لفظ فعل نہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ دنیا کا مالک ہے، اس میں کوئی فعل نہیں ہے. 3 اسم ہے، لفظ اللہ اور دنیا، مالک، یہ 3 اسم ہے. لفظ کا اور ہے یہ دونوں حرف ہیں، کیونکہ جب تک کہ دوسرے سے نہیں ملیں گے تو ان کا معنی مکمل نہیں ہوگا، ان کا معنی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سوال نمبر 21، حامد نے قلم سے لکھا، اس جملے میں کتنے لفظ ہیں اور ان میں اسم فعل حرف کیا ہے؟ جواب، اس جملے میں 5 لفظ ہیں. ٹھیک ہے، حامد ایک لفظ، نے 2 لفظ، اور قلم تیسرا لفظ. اس کے بعد لکھا، یہ ہو گیا. حامد ایک لفظ، نے 2 لفظ، قلم تیسرا لفظ، سے چوتھا لفظ، اور لکھا 5واں لفظ، یعنی اس میں 5 لفظ ہیں. اس کو بیان کر رہے ہیں. اس جملے میں 5 لفظ ہیں جن میں حامد اور قلم یہ دونوں لفظ اسم ہیں. حامد اور قلم، کیونکہ ان سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے. حامد سے ذات حامد، قلم سے لکھنے کا آلہ. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں اسم ہیں. لکھا فعل ہے، کیونکہ لکھا سے لکھنے کا کام اور اس کا زمانہ دونوں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی یہ لکھ چکا ہے زمانہ گزشتہ میں، دونوں سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے فعل ہے. نے اور سے، ٹھیک ہے نا، قلم سے، حامد نے قلم سے، تو نے اور سے جو ہے یہ حرف ہیں. ٹھیک ہے نا، نے اور سے یہ دونوں لفظ حرف ہیں. سوال نمبر 22، میں کل لکھنؤ جاؤں گا، اس جملے میں کتنے لفظ ہیں اور ان میں اسم فعل حرف کیا ہے؟ میں ایک لفظ، کل 2 لفظ، لکھنؤ 3 لفظ، جاؤں گا یہ ہو گیا 4 لفظ. ٹھیک ہے نا، کل 4 لفظ ہیں. سو دیکھیں. جواب، اس جملے میں 4 لفظ ہیں جن میں میں، کل، لکھنؤ یہ تینوں لفظ اسم ہیں، کیونکہ ان سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے. میں سے ذات متکلم، اور لکھنؤ سے ایک جگہ کا نام، اور کل سے آئندہ کل. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں سے ان کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ تینوں کیا ہیں؟ اسم ہیں. اور جاؤں گا کا لفظ فعل ہے، کیونکہ جاؤں گا یعنی
زمانہ آئندہ میں جائے گا، اس سے جانے کا معنی اور زمانہ آئندہ دونوں ایک ساتھ سمجھ میں آ رہے ہیں، اس لیے فعل ہے۔ اور اس جملے میں کوئی لفظ حرف نہیں۔ سوال نمبر 23، زید کا لڑکا گھر میں نہیں۔ زید کا لڑکا گھر میں نہیں، اس جملے میں کتنے کلمے ہیں اور ان میں اسم فعل حرف کیا ہے؟ جواب، اس جملے میں 6 کلمے ہیں۔ زید ایک، کا 2، لڑکا 3، گھر 4، میں یہ 5 اور نہیں یہ ہوا 6، یعنی 6 الفاظ ہیں، 6 کلمے ہیں۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، اس جملے میں 6 کلمے ہیں جن میں زید، لڑکا، گھر یہ تینوں لفظ اسم ہیں، کیونکہ ان سے معنی سمجھ میں آتا ہے، زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور کا، میں، نہیں یہ تینوں لفظ حرف ہیں، کیونکہ جب تک یہ دوسرے سے نہ ملے تو ان کا پورے طور پر معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس جملے میں کوئی کلمہ فعل نہیں، ٹھیک ہے نا، اس جملے میں کوئی بھی فعل نہیں۔ زید کا لڑکا گھر میں نہیں، اس میں کوئی بھی فعل نہیں۔ سوال نمبر 24، احمد نمازی ہے، اس جملے میں کتنے کلمے ہیں اور ان میں اسم فعل حرف کیا ہے؟ احمد نمازی ہے میں کتنے کلمے موجود ہیں اور اس میں کون اسم ہے، کون فعل ہے وغیرہ دیکھیں۔ جواب، اس جملے میں 3 کلمے ہیں، ایک ہے احمد، ایک ہے نمازی، ایک ہے ٹھیک ہے۔ اس جملے میں 3 کلمے ہیں جن میں احمد، نمازی یہ دونوں لفظ اسم ہے اور ہے کا لفظ حرف ہے۔ اس جملے میں کوئی لفظ فعل نہیں، اس جملے میں فعل موجود نہیں۔ مشقی سوالات، ذیل کے جملوں میں فقروں میں اسم فعل حرف پہچان کر اپنی کاپی میں لکھو اور اپنے استاد کو دکھاؤ۔ ذیل میں جو جملے اور فقرے آ رہے ہیں ان میں کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، اسے پہچاننا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اس کے بعد اپنے استاد صاحب کو دکھانا ہے۔ آئیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے محمود کی سائیکل پرانی ہے، تو اس میں کل 5 کلمے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک محمود، نمبر 2 میں ہے کی، نمبر 3 میں ہے سائیکل، نمبر 4 میں ہے پرانی، نمبر 5 میں ہے۔ تو یہ 5 کلمے ہیں، اس میں محمود اور سائیکل اور پرانی، محمود، سائیکل، پرانی یہ تینوں اسم ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محمود، سائیکل، پرانی یہ تینوں اسم، اور کی اور ہے، لفظ کی، لفظ ہے یہ دونوں حرف ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں احمد کا باپ، اس کا احمد کا باپ میں 3 کلمے ہیں، ایک احمد، ایک کا، ایک باپ، یہ 3 کلمے ہیں احمد کا باپ، اور اس میں احمد اور باپ یہ دونوں اسم ہیں۔ لفظ احمد، لفظ باپ یہ دونوں اسم ہیں، لفظ کا یہ حرف ہے۔ خالد کے لڑکے کا نانا خالد کے لڑکے کا نانا، یہاں تک دیکھیں تو خالد کے لڑکے کا نانا، اس میں 4 کلمے ہیں۔ نمبر 1 خالد، نمبر 2 کے، نمبر 3 لڑکے، نمبر 4 کا، نمبر 5 نانا، یعنی اس میں 5 کلمے ہیں، 4 نہیں بلکہ 5 کلمے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان 5 کلموں میں 3 کلمے اسم ہیں، خالد، لڑکے، نانا۔ لفظ خالد، لفظ لڑکے اور لفظ نانا یہ تینوں اسم ہیں، اور لفظ کے اور لفظ کا یہ دونوں حرف ہیں۔ اب نیچے دیکھیں بکری کے گوشت کا کباب، تو اس میں بھی 5 لفظ ہیں۔ نمبر 1 بکری، نمبر 2 کے، نمبر 3 گوشت، نمبر 4 کا، نمبر 5 کباب۔ اس میں 5 کلمے ہیں اور 5 کلموں میں 3 اسم ہیں، بکری، گوشت، کباب، کیونکہ ان سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے، بکری سے ایک جانور سمجھ میں آ رہی ہے، تو ان تینوں سے معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ تینوں اسم ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ کے، لفظ کا یہ دونوں حرف ہیں۔ زید نے خط پڑھا، تو اس میں 4 کلمے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے زید، نمبر 2 میں نے، نمبر 3 میں ہے خط، نمبر 4 میں ہے پڑھا۔ تو یہ 4 کلموں میں زید اور خط یہ دونوں اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لفظ نے یہ حرف ہے، اور پڑھا کا لفظ فعل ہے، کیونکہ اس سے پڑھنے کا معنی اور زمانہ دونوں سمجھ میں آ رہا۔ لوگ سنی ہیں، اس میں 3 کلمے ہیں، لوگ سنی ہیں 3 کلمے، اور لفظ لوگ، لفظ سنی یہ دونوں اسم ہیں، لفظ ہے جو ہے یہ ہے حرف، کیونکہ یہ خود سے اپنا معنی نہیں بتاتا۔ احمد زید کو نہیں مارے گا، اس میں تقریباً 6 کلمے ہیں، احمد 1، زید 2، کو 3، نہیں 4، مارے گا 5 کلمے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں احمد، زید یہ 2 کلمے اسم ہیں، احمد اور لفظ زید یہ دونوں اسم ہیں، کیونکہ ان سے ان کی ذات سمجھ میں آتی ہے، احمد سے ذات احمد اور زید سے ذات
زید یعنی جس کا نام زید ہے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہ اسم ہے، اور لفظ کو، لفظ نہیں، یہ دونوں حرف ہیں، لفظ کو، لفظ نہیں، یہ دونوں حرف ہیں، اور مارے گا یہ فعل ہے کیونکہ اسے مارنے کا کام اور زمانہ دونوں سمجھ میں آ رہا تو یہ فعل ہے۔ حامد ہوشیار ہے مگر اس کا بھائی گنوار ہے، تو اس میں کئی کلمے ہیں، نمبر 1 حامد، نمبر 2 ہوشیار، نمبر 3 میں ہے، یہ 3 کلمے ہوئے، مگر 4، اور اس میں ہو گیا 5 کلمے ہو گئے، اور کا 6 کلمے، بھائی 7 کلمے، گنوار 8 کلمے، اور ہے 9 کلمے، یعنی اس جملے میں 9 کلمے ہیں۔ 9 کلموں میں حامد، ہوشیار اور اس، بھائی، گنوار، یہ تقریباً 5 کلمے اسم ہیں۔ حامد یہ بھی اسم ہے، ہوشیار یہ بھی اسم ہے، اس یہ بھی اسم ہے، بھائی یہ بھی اسم ہے، گنوار یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لفظ ہے اور مگر کا، لفظ ہے یعنی 2 ہے اس میں ہے، ہوشیار ہے میں ہے، اور گنوار ہے اس میں جو ہے یہ 2 ہے، اور بیچ میں جو مگر استعمال ہوا وہ مگر، اور لفظ کا، یہ چاروں حرف ہیں، اس میں کوئی بھی فعل نہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔